نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج آپ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے اس مقام پر ہے جہاں سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ یہاں کی لائبریری کا ہال ہے اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے ناظم جامعہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب تشریف فرما ہے۔ آج کا یہ مقصد پریس کانفرنس کا یہی ہے کہ مسجد کے بازو اور لائبریری کے بالکل سامنے روڈ کے بالکل قریب جو ہمارا کھلا مقام ہے، تقریباً وہ 4 ایکڑ زمین تھی، جس کو کچھ مشورے سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے، لیکن بعد میں تمام کی کمیٹی کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ جو ہم اس لائبریری کے سامنے کے میدان کو جو 4 ایکڑ کا ہے اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دینے کے بجائے اس پہ کوئی تعمیر نہ کی جائے، بلکہ اس کو ویسے ہی باہر رکھا جائے، تاکہ آئندہ ہمارے کو اس مقامات پر کچھ اور مدرسے کے لیے تعمیر کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ تعمیر کے لیے کچھ پیسے لیے گئے، کچھ رقومات لیے گئے، اور یہ تعمیر کا کام کا معاملہ طے ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت جو حالات ہے اس میں تو یہ کام کو بالکل روک دیا گیا ہے، اور یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مدرسے کی زمین صرف مدرسے کی رہے گی، نہ اس میں کمرشیل کوئی کمپلیکس بنے گا اور نہ کوئی تعمیر جو ٹاور کے لحاظ سے بنائی جا رہی تھی، 20 منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی تھی، وہ بنے گی۔ اب اس سلسلے میں ہمارے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے معتمد صاحب اور ناظم جامعہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات سے 2 منٹ وہ بھی مخاطب کریں گے، اور آپ حضرات اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور اہل خیر حضرات سے ابھی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے آپ لوگوں کے بھروسے پہ۔ اب آپ مدرسے کا تعاون کر کے ہمارے کو اس مصیبت سے بچائیے، اور ان آنے والے مصائب جو ہمارے مدرسے شروع ہونے کے بعد آنے والے ہیں، ماہانہ ہمارے کو اس وقت جو خرچہ ہے وہی تقریباً اساتذہ کی تنخواہ ہمارے پاس 6.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، پھر راشن کا کھانے کا انتظام علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، اور کئی بچے حفظ کر رہے ہیں، کئی بچے افتاء کر رہے ہیں، کئی بچے عالم بن رہے ہیں۔ تو آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ آپ اس مدرسے کو، جامعہ کو مضبوط کرنے میں آگے پہل کریں، اور جامعہ کے اکاؤنٹ میں آپ رقم ڈالیں، اور ڈال کر ہمارے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، کیونکہ یہ زمین کو ہم کھونا نہیں چاہ رہے ہیں۔ زمین اگر ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی تو پھر ہم کو مدرسے کو کبھی ہم ترقی دینا چاہے تو ہم نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم روکے ہیں، اور اہل خیر سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کا تعاون کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد رحیم الدین انصاری، ناظم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان ابوہما صالحا۔ ناظرین، ابھی عالی جناب مولانا جعفر پاشا صاحب نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مدرسے کے کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مالیہ متاثر ہوا تھا، تو ہم نے ایک بلڈر سے معاہدہ کیا تھا کہ یہاں پر کمرشل کامپلیکس یا ریزیڈینشل کمرشل کامپلیکس بنایا جائے، اور لیکن اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ابھی یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہمارے جو بلڈر صاحب تھے
ان کو بھی وڈرا کرا دیا گیا۔ اور یہ صرف رائے کے اختلاف کو بعض لوگ بازار میں افواہیں پھیلا دیے کہ اختلافات چل رہے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک بادشاہ پسند عناصر جو افواہیں پھیلاتے آپس میں اختلافات ہو گئے بلکہ، تو اس پر کام مت دھریے۔ یہ ادارہ حضرت مولانا حمید الدین اسامی عاقل کا قائم کردہ 1975 میں ادارہ قائم ہوا، اور اس کے بعد 50 روپے کرائے کی عمارت میں ادارہ تھا۔ پھر مولانا کی سرپرستی میں، ان کے اہتمام میں یہ ترقی کرتے ہوئے آج یہاں پر شورام پلی میں یہ 11.5 ایکڑ زمین پر اس کے کیمپس ہیں، لائبریری ہے، مین بلڈنگ ہے، ہاسٹل ہے، اور بہت سی چیزیں یہاں پر اپنا عالیشان پیمانے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور مالیے کے سلسلے میں بھی آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ لوگ جو دینی کاموں میں رات اور دن چھپے ہوئے اور ظاہر تعاون کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ کل قیامت میں نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور 4 پارے میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کاموں میں حصہ نہ لیں گے۔ تو آپ سے اس میں اور ایک بات آپ کے گوش گزار یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایک برادر مکرم جناب عابد انصاری صاحب ہمارے مدرسے میں ہی تعلیم پائے، یہیں سے انہوں نے دورہ کیا۔ عدم احساس ذمہ داری کی وجہ سے ان کو مدرسے سے 2 سال پہلے سبکدوش کر دیا گیا۔ تو یہ افواہیں پھیلانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ اللہ کے فضل سے مدرسہ دیکھیے اب ہر سال 50 جید مفتیاں یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آن لائن پر مفتی حضرات 30 کے قریب پڑھ رہے ہیں، اور 70 جو علماء پڑھ رہے ہیں آن لائن پہ، کئی حفاظ پڑھ رہے ہیں۔ سالانہ 80 کے قریب دارالعلوم میں اس کی شاخوں میں حفاظ نکلتے ہیں، 50 افتاح سے فارغ نکلتے ہیں اور علماء نکلتے ہیں۔ یہ نہ صرف آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک بلکہ بڑے اداروں کے صف میں یہ ادارہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ مکرر گزارش ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ادارے بند رہنے سے اس کا مالیہ تھوڑا متاثر ہوا ہے۔ آپ حضرات اس کا تعاون کریں گے، انشاءاللہ یہ ادارے قیامت تک قائم رہیں گے، اور آپ کو اجر و ثواب قیامت تک اس کا ملتے رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ہمارے پاس جب کام کرتے تھے تو اس سے پہلے بعض حضرات مسجد بنانے کے لیے ہم سے گزارش کرتے تھے، تو وہ ہمارے بھائی کو اس پہ مقرر کرے تھے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک صاحب جو مسجد کے لیے پیسے دیے تھے، ان کی شکایت آئی ہمارے سامنے کہ مسجد کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ ہمارے والد کے نام پہ بنانے کے بجائے وہ مسجد کمیٹی دوسرے نام سے بنا رہی ہے۔ تو کمیٹی سے بات کیے تو انہوں بولے کہ بھائی وہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں وہ یہ سب باتیں ہم کو نہیں بولے، ہم زمین خریدے یہ نام سے، مسجد یہ نام سے بنا رہے ہیں۔ تو ان کی شکایت اور وہ جو پیسے دیے تھے ان کی شکایت ہے سامنے کہ پورے پیسے وہ نہیں خرچ کیے۔ اب ہم اس کی تحقیق تو نہیں کیے، مگر ہم ان کو پہلے بولے تھے کہ بھئی یہ مسجدیں وغیرہ بنانے کے کام میں اب آپ پھر ہاتھ مت ڈالیے۔ تو یہ شکایت سننے کے بعد پھر ہم بولے کہ بھئی آج سے 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، تو ان کو ہم جو ہے یہاں سے سبکدوش کر دیے۔